سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صاحبان، یہ دیکھیں، یہ سامنے سارا کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جائے۔ یہ سارا کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے، تقریباً 7 سے 7.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، 3 سے 400 فٹ اس کی اونچائی ہے۔ جب آپ اس کو اوپر سے دیکھیں گے یا گوگل میپ کے اندر دیکھیں گے تو یہ آپ کو نام محمد لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو محمد کی شکل میں بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارا کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے، اور اس احد کے بارے میں آپ اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس احد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، آج الحمدللہ آپ دیکھ بھی لیں، اور اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ اسلام بلکہ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صحابی کی زیارت کرنی ہو تو اس پہاڑ کی زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پہاڑ نے کئی مرتبہ آپ اسلام سے ہم پناہ ہے، تو لہٰذا صحابی رسول پہاڑ ہوا جبل احد۔ ہم احد کے دامن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کا سارا میدان تھا جنگ کے لیے، جبل احد کا میدان۔ کفار مکہ تقریباً 3000 کے لشکر کے ساتھ پیچھے سے آئے تھے اس طرف سے یہاں پر، اور مسلمانوں کی تعداد مدینہ منورہ سے، یہ سامنے دیکھیں آپ کو حرم شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے دیکھیں، یہ حرم کا 336 نمبر گیٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں سے جو ہے مسلمان تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ وہاں سے آئے، وہاں سے حضور علیہ السلام کے ساتھ 1000 کا لشکر تیار ہو کر روانہ ہوا۔ راستے سے درمیان سے 300 منافقین علیحدہ ہو گئے، جن کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ وہ 300 کی جماعت کو لے کر علیحدہ ہو گیا، بہانے بنا کر علیحدہ ہو گیا۔ 700 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ اس احد کے دامن میں جمع ہوئے۔ اب علیہ السلام نے سب صحابہ کرام کو یہاں پر جمع کیا اور مشورہ کیا، سب صحابہ کرام کو کی صفیں بندنے کی۔ تو ان 700 صحابہ میں سے 50 تیر اندازوں کو، جو ماہر تیر انداز تھے، جو تیر اندازی چلانا جانتے تھے، اب علیہ السلام نے اس پہاڑی کے اوپر، جس کا پہلے نام تھا جبل انین، اب اس کا نام ہے جبل رماد، یعنی کہ تیر اندازوں والی پہاڑی۔ اب علیہ السلام نے ان کو اس پہاڑ کے اوپر مقرر کیا اور ان سے فرمایا کہ چاہے جنگ فتح ہو، چاہے شکست ہو، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ آپ کو پرندے ہی کیوں نہ اچک کر لے جائیں، مطلب کہ کسی بھی صورت میں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا تھا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ہی بہادری سے لڑے، دلیری سے لڑے۔ کفار مکہ جو تھے وہ ڈر کر بھاگنے لگے۔ شروع میں یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ مسلمان جنگ جیتنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں بھی مصروف تھے۔ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان نہیں تھے، کفار کے لشکر کے سپہ سالار تھے، بعد میں جو ہے آپ علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ، یعنی کہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار کا لقب دیا تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، تقریباً 125 جنگیں انہوں نے لڑی، کسی بھی جنگ میں انہوں نے شکست نہیں کھائی تھی۔ یہ وہ شان والے صحابی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جب پہلے انہوں نے دیکھا کہ وہ 50 تیر اندازوں والا درہ جو ہے وہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، پیچھے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب 50 میں سے 40 صحابہ کرام یہ سمجھ کر نیچے اترے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے 40 صحابہ کرام نیچے اترے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے حملہ کر کے 10 صحابہ کرام کو اسی پہاڑی کے اوپر شہید کیا، اور جو یہاں پر نیچے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اپنا جنگی سامان اتارا ہوا تھا، ان کو بھی شہید کیا۔ ٹوٹل اس جنگ کے دوران 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ سب سے بڑے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جنگ کے دوران شہید ہوئے، اور ان کو جو ہے دھوکے سے شہید کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے، کان، ناک، آنکھیں، ہونٹ کاٹ دیے، حتیٰ کہ ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ بھی نکال لیا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئی، یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں اور بدلہ لینا چاہتی تھیں، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے مقام پر ان کے والد اور کچھ اور رشتہ داروں کو واصل جہنم کیا، تو وہ بدلہ لینا چاہتی تھیں، اور بدلہ کی آگ میں جو اپنا ایک غلام تیار کر رکھا تھا، جن کا نام تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے پیچھے سے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا، اور ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے، کلیجہ اور دل لے جا کر ان کو دیا۔
انہوں نے کچا کلیجہ چبانا چاہا لیکن حلق سے نہیں گزرا تو پھینک دیا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ کے دوران آپ کا فلاں فلاں صحابی شہید ہو گئے ہیں اور آپ کے پیارے اور شہید چچا کو بھی شہید کیا گیا ہے اور ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے ہیں، ٹکڑے نہیں مل رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس ٹکڑے کو ہاتھ لگاؤ گے کلمے کی آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں پر آرام فرما ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس احد کے میدان میں وہ اس بہادری سے لڑ رہے تھے، اس جرأت سے لڑ رہے تھے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور کفار مکہ کو اس طرح کاٹ رہے تھے جس طرح کی گاجر مولی کاٹی جاتی ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ پورے 21 کافروں کو واصل جہنم کیا، ایک اکیلے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو وہ جو ہے یہیں پر آرام فرما ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کے پیارے چچا کو جو ہے شہید کیا گیا ہے اور بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ اب تو راضی ہو جا، میں نے سب کچھ تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام اپنی چچا کی یاد میں اس احد کے میدان میں اتنا زیادہ روئے کہ بہت ہی زیادہ رویا چچا کی یاد میں، اور اکثر جو ہے بعد میں بھی رویا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، ہم نے آپ کے چچا کو سید الشہداء کا لقب دے دیا ہے، یعنی کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے شہید ہوں گے ان کے سردار آپ کے چچا ہوں گے، سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے یہیں پر آرام فرما ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، جن میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کی شکل مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ ملتی جلتی تھی، میچ کرتی تھی۔ اس جنگ کے دوران وہ شہید ہوئے اور اس احد کے میدان میں اسلام کا جو جھنڈا تھا وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کفار نے ان کے جسم کو بھی چھل نکال دیا تھا، ان کے دونوں بازو جو ہے وہ کاٹ دیے تھے تاکہ اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ نیچے گر جائے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ تو وہ بھی یہیں پر آرام فرما ہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس جنگ کے دوران شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ شکل ملتی جلتی تھی۔ تو اکثر صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کے جو ہے حوصلے پست ہو گئے کہ جن کے لیے جی رہے تھے وہی نہیں رہے تو ہمارے جینے کا کیا فائدہ۔ اکثر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جام شہادت نوش کیا۔ تو یہاں پر 70 شہداء آرام فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جہش جو آپ علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی تھے، وہ بھی اس جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ مجاہد کرام سب سے بڑھ کر اس جنگ کے دوران اس احد کے میدان میں آپ علیہ السلام بھی خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اوپر 3 بار کیے گئے۔ کسی بدبخت کافر نے جو ہے 3 پتھر مارے، ان میں سب سے پہلا پتھر جو تھا وہ آپ علیہ السلام کو پیشانی مبارک پر لگا، جس سے جو ہے پیشانی مبارک زخمی ہوئی اور خون آنے لگا، اور دوسرا پتھر جو تھا وہ کوہنی مبارک پر لگا، جس سے جو ہے کوہنی مبارک بھی زخمی ہو گئی، اور تیسرا پتھر جو تھا وہ سامنے ہونٹوں پر لگا، جس سے جو ہے سامنے کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ اسی احد کے میدان میں آپ علیہ السلام کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو زخمی ہونے کی حالت میں اس طرف لے کر جایا گیا، یہ سامنے احد کا پہاڑ ہے۔ تو اس احد نے اپنا دل چیر کر حضور علیہ السلام کو آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ وہ جگہ اب بھی موجود ہے، انشاءاللہ اس کی زیارت میں آپ کو کروا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کی نشاندہی کروا دیتا ہوں۔ ایک اور بات بھائی صاحبان، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچا، اس دین کے اوپر جو ہے بہت زیادہ قربانیں دی گئیں۔ فرمایا یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، اس دین کی قدر جو تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اور آپ کے جانثار صحابہ کو تھی۔ فرمایا یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا بلکہ صحابہ کی خون کی ندیوں سے تیرتا یہ ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آج ہمارے اس پر کچھ لگا نہیں ہے، اگر ہمارے اس پر کچھ لگا ہوتا تو ہمیں اس دین کی قدر ہوتی۔ ہمیں یہ کلمہ جو ملا ہے یہ اپنی ماؤں کی جھولیوں میں ملا ہے، تو آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ خیر، اس احد کے میدان میں فرمایا یہ جو آپ کو احد کا پہاڑ سرخ نظر آ رہا ہے یہ ایسے ہی سرخ نہیں ہوا بلکہ صحابہ کا خون لگا ہے، حضور علیہ السلام کا خون لگا ہے اس پہاڑ کے اوپر۔ آپ علیہ السلام کا تو اتنا زیادہ خون لگا ہے اس پہاڑ کے اوپر کہ خون جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی مرہم پٹیاں کی تھی۔ یہ سامنے دیکھیں آپ کو ایک پہاڑی نظر آ رہی ہوگی، یہ سامنے ہے، یہ سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہوگی، کھلی ہوئی پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ سامنے سب کو نظر آ رہی ہے نا،
یہ پہاڑی پہلے ایسے نہیں تھی، پہلے بند تھی یہ پہاڑی. جب آپ علیہ السلام زخمی ہونے کی حالت میں یہاں پر پہنچے تو یہ خود بخود کھل گئی. آپ علیہ السلام کو آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی. جہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنا سار مبارک رکھا وہ پتھر موم بن گیا، اور جہاں پر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے وہ کرسی بن گیا. آج تک وہاں کرسی سا بنا ہوا ہے، کرسی بنی ہوئی ہے. فرماتے ہیں اگر آج بھی جانا ہو تو آج بھی اس طرح خوشبو آتی ہے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جا رہے ہیں. اس کو غار احد کہتے ہیں. یہ پہلے پہاڑی بند تھی. جب آپ علیہ السلام زخمی ہونے کی حالت میں پہنچے یہ خود بخود کھل گئی. نیچے کافی ساری زیارات ہیں، ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے. اس احد کے اوپر آپ نہیں جا سکتے. آپ اگر جانا ہو تو گاڑی کے اوپر گاڑی لے کر آپ جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سامنے دیکھیں، وہ سامنے آخر میں دیکھیں، وہ 2 قبریں ہیں، وہ سامنے دیکھیں 2 قبریں ہیں اور ان میں 3 صحابی ہیں. ایک قبر میں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور شہید چچا تھے. اور دوسری قبر میں 2 صحابی ہیں، ایک ساتھ ہیں. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر جن کی شکل مبارک حضور علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، میچ کرتی تھی. اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن جہش جو اس پہاڑی کے اوپر امیر تھے، جو آپ علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے. اور یہ سامنے دیکھیں، یہ آپ کو بڑی سی ایک ہی قبر نظر آ رہی ہوگی. یہ سامنے اس کے اندر 67 صحابہ کرام اس کے اندر آرام فرما ہے. ٹوٹل جو ہے 70 ہوئے. تو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب بھی میرے چچا پر آؤ. آپ علیہ السلام اکثر جو ہے یہاں پر روزانہ تشریف لاتے تھے، نہیں تو دوسرے دن جو ہے یہاں پر ضرور تشریف لے کر آتے. تو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب بھی میرے چچا پر آؤ سلام پیش کرو، دعا مانگو. یہاں پر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، یہاں پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ قبولیت والی جگہ ہے. یہاں پر انشاءاللہ سلام پیش کریں گے. جو سنت کے مطابق سلام ہے وہ میں آپ کو پیش کرا دوں گا. باقی آپ نے اپنی اپنی زبان میں 3 مرتبہ سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام پر سلام پیش کرنا ہے. 3 مرتبہ سیدنا مصعب بن عمیر، 3 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن جہش اور 3 مرتبہ شہداء احد پر سلام پیش کر لینا ہے. اچھے طریقے سے دعا مانگ کر انشاءاللہ سیدھا واپس جانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس پہاڑ کے اوپر چلو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اس پہاڑ کے اوپر اس لیے فرماتے نہیں چڑھا جاتا. سب سے پہلی بات کہ اس پہاڑ کے اوپر ہمارے 10 صحابہ کرام کا خون بہا ہے، اور ہمارے ناپاک قدم بالکل اس کے قابل نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کے خون کے اوپر چڑھ جائیں. اور دوسری بات نیچے 70 شہداء کی قبریں ہو جاتی ہیں. سید الشہداء کی قبر ہے. یہ بے ادبی ہے کہ ہم صحابہ کی قبروں سے جو ہے وہ اوپر ہو جائیں. یہ بیچارے جو آتے ہیں یہ چھوٹی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. اکثر ایسا ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی چڑھ جاتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں جو سنت کے مطابق سلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. اہل الدیار اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أسأل الله لنا ولکم عافیہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سید الشہداء یا سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شحس رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جحش رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا سیدنا حضرت
حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم السلام علیکم شہدائے احد. یا شہدائے احد. السلام علیکم السلام علیکم یا شہدائے احد. یا شہدائے احد. السلام علیکم السلام علیکم یا شہدائے احد. یا شہدائے احد. رضوان اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. علیہم اجمعین. آپ نے سلام پیش کر لیے ہیں، اچھے طریقے سے دعا مانگ لیں.